بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، انشائیہ۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف کرایا گیا ہے اس سبق میں۔ انشائیہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد انشائیہ ایک مضمون ہے مچھر کے نام سے اس کتاب میں، اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی، تو اس شخصیت کا پھر تعارف کرایا گیا ہے، پھر ان کا لکھا ہوا مضمون مچھر کے عنوان سے جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھو، انشائیہ مختصر ادبی مضمون کو انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ ادب کی ایک قسم ہے انشائیہ۔ جس طریقے سے بھی بہت سارے ادب کی قسمیں، ادب کی صنف پڑھ رہے تھے کہ ادب کی خطوط جیسے مکتوب نگاری، یہ ادب کی قسمیں ہیں، صنف میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے رپورتاج پڑھے تھے، اور اس سے پہلے اور بھی بہت جو پڑھے، سب تو ادب کی قسموں میں سے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انشائیہ بھی، یہ بھی ادبی صنف ہے، ادب کی ایک قسم ہے۔ تو انشائیہ کہتے ہیں مختصر ادبی مضمون کو انشائیہ کہتے ہیں، اور کتاب میں پورا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، انشائیہ سے پڑھیں گے۔ انشائیہ یہ لفظ انشا سے انشائیہ بنا ہے۔ تو لفظ انشا اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہے لفظ انشا یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک ورڈ ہے۔ تو کہہ رہے لفظ انشا اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال یعنی یوز ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ کس لفظ سے؟ انشا سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے عربی لفظ السعی سے نکلا ہے۔ محققین کہتے ہیں ریسرچ کرنے والے محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے جو انگلش یہ ورڈ ہے، انگلش میں ایسے کہتے ہیں مضمون کو۔ تو کہہ رہے لفظ ایسے عربی لفظ السعی سے نکلا ہے۔ انگلش میں جو ایسے یوز کرتے ہیں مضمون کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے۔ عربی کا کیا لفظ ہے؟ السعی۔ السعی کے معنی تو محنت کرنے کے، کوشش کرنے کے ہوتے ہیں، دوڑنے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی لفظ سے ایسے انگریزوں نے اسی السعی سے ایسے نکالا ہے لفظ کو۔ السعی سے نکلا، کہہ رہے جو لفظ انشا کا بدل ہے، یعنی اس کے بدلے میں ہے، انشا کے بدلے میں ہے، لفظ انشا کا بدل ہے۔ السعی کہہ رہے فرانسیسی میں اسے اور انگریزی میں ایسے بنا۔ السعی یہ جو عربی لفظ ہے، تو اس کو فرانسیسی زبان میں اس سے کہتے ہیں۔ السعی سے فرانسیسی زبان والوں نے کیا نکالا ہے؟ اس سے، اور انگریزی والوں نے اس سے کیا نکالا ہے؟ ایسے۔ تو یہ اس سے یا ایسے، یہ السعی کا جو لفظ ہے انگریزی کا، اسی سے ان لوگوں نے نکالا ہے، یہ لفظ لیا ہے، چرایا ہے یہیں سے، عربی سے۔ کہہ رہے ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ابتدا مطلب شروعات میں، مضمون نگاری، مضمون لکھنا، اور انشائیہ نگاری، ٹھیک ہے، یعنی مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی چیز تھا۔ اسی کو مضمون بھی کہتے تھے، مضمون ہی کو انشائیہ بھی کہتے تھے۔ مضمون لوگ لکھتے تھے، اسی کو انشائیہ کو بھی مضمون ہی کہتے تھے، اس کا کوئی الگ سے نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری، مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنے کا کام، اور انشائیہ نگاری یعنی انشائیہ لکھنے کا کام
میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، مگر رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ یعنی ایک الگ صنف قرار پائی، صنف یعنی قسم، قرار پائی یعنی اس کو مقرر کیا گیا، ایک الگ، اس کو ادب کا ایک الگ صنف اس کو قرار دیا گیا، انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی، یعنی اس کو بھی ادب کی ایک قسم میں شامل کیا۔ انشائیہ نگار یعنی انشائیہ لکھنے والے اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص یعنی اپنے خاص، ذاتی یعنی پرسنل، مشاہدات یعنی اپنی دیکھی ہوئی چیزیں، اور تاثرات جو چیز کو دیکھ کر دل اثر لیتا ہے اپنے اندر، تو اس کو بولتے ہیں تاثرات۔ مشاہدات جس چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے مشاہدات اور اپنے تاثرات کو، ٹھیک ہے، یعنی اپنی دیکھی ہوئی چیز کو اور دیکھ کر جو دل اثر لیا ہوتا ہے ان چیزوں کو بے باکی یعنی بالکل آزاد ہو کر، بے باکی، اور بے تکلفی یعنی بغیر کسی کی پرواہ کیے، بالکل آزاد خیال ہو کر اس کو بیان کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے۔ تو انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ یعنی سکون و اطمینان، تو سنجیدہ اور غیر سنجیدہ یعنی سکون و اطمینان، اور غیر سنجیدہ یعنی سکون و اطمینان جس میں نہ ہو، تو ان سارے موضوعات یعنی ٹاپکس سے متعلق یعنی اس سے اکارڈنگ خیال کے تمام مرحلے یعنی تمام راستے، تمام چیزیں خوش طبعی یعنی خوش مزاجی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے، یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے، فن یعنی ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے۔ انشائیہ نگار، انشائیہ لکھنے والا، مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی، گفتگو یعنی بات چیت، ایسی بات چیت جس میں کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی معنی مطلب پیدا کر دیتا ہے۔ تو انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، برعکس یعنی اس کے الٹا بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے، اختصار یعنی مختصر، شارٹ، انشائیہ جو ہوتا ہے بہت ہی شارٹ میں ہوتا ہے، تو اختصار کہہ رہے اس کی پہچان ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ میں ہوتا ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہا ہوتی ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ، مزاح یعنی وہی ہنسی مذاق، ٹھٹول بھی اسی کے معنی میں ہے، کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی، زیر کے معنی نیچے، لب ہونٹ کو کہتے ہیں، یعنی لب ہونٹ کے نیچے ہنسی پنہا ہوتی ہے، پنہا مطلب چھپی ہوتی ہے، یعنی اس میں ہلکی پھلکی ہنسی مذاق ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کی تھوڑی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہا ہوتی ہے۔ خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ خیال آفرینی کا مطلب پیدا کرنا، خیال کو پیدا کرنا، اس میں خیال، اپنے خیالات کی چیزیں اس میں زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے، اہم یعنی امپورٹنٹ خصوصیت ہے، اس کی خاصیت ہے۔ اردو میں انشائیے کی ابتدا سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔
اردو میں انشائیے کی ابتدا سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق یہ ان کا لکھا ہوا ایک رسالہ ہے، ایک میگزین ہے، سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا، یعنی اسے اور بڑھایا۔ اودھ پنچ اور مخزن یہ رسالے کا نام ہے۔ کہہ رہے ان سب میں جب یہ انشائیے چھپے تو اس سے اور فروغ ملا، بڑھوتری ملی۔ کہہ رہے میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کس نے؟ میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں، مقبول یعنی کہ لوگ ان کو پسند کریں، انشائیہ جو ادبی قسم ہے اس کو لوگ پسند کریں، لوگوں کے نزدیک اس کو مقبول، مشہور اور پسندیدہ بنانے میں ان لوگوں کا بہت ہی اہم رول، بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔